بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے ہم ٹھیک ہیں جی، تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ تدوین قرآن ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو جو کتابی شکل میں لایا گیا تھا اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ پڑھ لیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک جو ہے وہ ایک بک کی فارم میں آ چکا تھا۔ اس کو جتنے بھی جہاں پر بھی وہ لکھا ہوا تھا ان کو جمع کر کے اس کو ایک بک کی فارم میں لکھ لیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں ہمارے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو ان کے زمانے میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھی۔ حیدر، آپ نے پڑھا اس ٹاپک کے بارے میں ابھی تک؟ اچھا، آپ نے ابھی نہیں پڑھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلم جو سلطنت ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا، مختلف ممالک جو ہے وہ فتح ہو گئے تھے، تو جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا زیادہ، بہت سے علاقے جو ہے وہ اس سلطنت میں شامل ہو رہے تھے۔ تو ظاہر ہے جب علاقے شامل ہوتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں ادھر کے، ان کی زبان ہر علاقے کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح ہم پنجابی جب بولتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پنجابی اور طرح سے بولتے ہیں، ہم کسی دوسرے علاقے میں جائیں وہ اگر پنجابی سپیکنگ ہے تو وہ اور طرح سے بولتے ہیں۔ اسی طرح ہے نا، اسی طرح باقی زبانوں کا بھی سیم یہی ڈفرینس ہے کہ وہ جو ہماری جو زبان ہے وہ لہجہ بھی فرق ہو جاتا ہے، جب ہم دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو مسلمان جو ہو رہے تھے، لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، ان کا لہجہ جو ہے وہ عرب کے جو لوگ تھے جو پہلے سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے ان سے ڈفرینٹ تھے۔ اس کی وجہ سے وہ قرآن پاک، اور پھر اس طرح تھا کہ جب وہ لوگ مطلب جو قاری ان کو سمجھ لیں کہ ایک قاری آپ کو پڑھا رہا ہے تو پھر وہ اسی کے لہجے پہ وہ فکس ہو جاتے تھے کہ نہیں، یہ جو ہم نے جس سے پڑھا ہے ہم وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جس طرح ہم کسی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹھیک پڑھا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ تو وہ ان کی یہ تو نیچر ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم جس سے پڑھ رہے ہیں جو ان کا لہجہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گئے تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جو قبائل جو مختلف ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب شروع میں نا قرآن پاک پڑھنے کی اتنی سختی نہیں تھی کہ اسی جو قریشی لہجہ ہے اسی میں ہی قرآن پاک پڑھنا ہے، یہ کوئی سختی نہیں تھی۔ لیکن جب مسلم سلطنت وسیع ہوئی تو پھر تو بہت زیادہ فرق آنے لگے لوگوں کے لہجے میں اور پڑھنے میں۔ تو انہوں نے آ کر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ آپ امت کی خبر لیں کہ وہ تو الگ الگ طریقوں سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے تلفظ میں کوئی فرق آنے لگ جائے یا کچھ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوچا کہ یہ تو ان کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح سے قرآن پاک جو ہے وہ الگ الگ طریقوں سے رائج ہو جائے گا پڑھنا۔ تو انہوں نے جو نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا نا اپنی حیات مبارکہ میں، وہ جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، تو ان کے پاس وہ نسخہ موجود تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ نسخہ منگوایا اور پھر حکم دیا گیا کہ اس کی جو ہے نا وہ نقول تیار کرے، یعنی کہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح اور بھی بکس جو ہیں وہ تیار کی جائیں، جو نسخے، اس کو ہم نسخہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نسخے تیار کیے جائیں۔ جب وہ نسخے تیار ہو گئے تو پھر آپ نے جس طرح جو بڑے ممالک تھے نا، جو ان کے بڑے بڑے جو شہر تھے یا ویسے بھی جو بڑے بڑے علاقے تھے، جس طرح آپ سمجھے جس طرح کیپٹل ہوتا ہے اس طرح، یا جو بڑے علاقے تھے وہاں پر ان میں آپ نے یہ جو نسخے تھے وہ بھجوائے، ایک ایک نسخہ، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کو آپ نے، یعنی انتظامیہ کہہ سکتے ہیں ہم، یا جو گورنمنٹ تھی ادھر، اپنی لینگویج ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، تو ان کو آپ نے حکم دیا کہ یہ جو نسخہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں آپ نے سیم اسی کی کاپیاں جو ہیں وہ تیار کر کے اپنے علاقوں میں دینی ہیں، جو پہلے سے قرآن پاک لکھے ہوئے موجود ہیں ان سب کو تلف کر دیا جائے، یعنی کہ ختم کر دیا جائے، اس لیے کیونکہ تاکہ ساری جو امت ہے وہ اس ہی ایک قرآن پاک کے اوپر جمع ہو، جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ نہ لکھیں جس میں کوئی تلفظ پڑھنے میں آ رہا ہے یا کچھ اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو قرآن پاک جو انہوں نے پھر مرتب کروایا تھا نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آج وہی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی بھی زبر زیر پیش کی
غلطی نہیں ہے. ہمارے پاس وہی قرآن پاک ہے. ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہمارے پاس وہی قرآن پاک ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حیات مبارکہ میں تیار کروا دیا تھا, وہی پھر آگے چلتا رہا. تو قرآن پاک کی جو ہے کچھ مدنی صورتیں ہیں اور کچھ مکی صورتیں ہیں. مکی صورتیں وہ ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے تو وہاں پر جو صورتیں نازل ہوئیں اس عرصے میں, جتنا عرصہ آپ مکہ میں موجود رہے اس عرصے میں جو بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے تھے تو اس ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتوں میں شمار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مکی صورتیں جو ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ تمام لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے. جس طرح ان کا زیادہ تر جو سٹارٹ ہے نا یا آیت کا یا کچھ اس طرح, تو وہ ان میں جب خطاب کیا گیا یا مخاطب کیا گیا تو بولا گیا یا ایھا الناس کہہ کے, یعنی کہ اے لوگو, اس طرح سے مخاطب کیا گیا. اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے مخاطب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا, یعنی کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہیں. مدنی صورتوں میں زیادہ تر ان کو مخاطب کیا گیا جو لوگ ایمان لا چکے تھے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو ہے نا وہ جنت کا بیان آپ کو ملے گا یا دوزخ کا بیان, مطلب سٹارٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا. جس طرح سے آپ نے جو سٹارٹ کی تھی یعنی کہ تبلیغ سٹارٹ کی ہے نا وہ زیادہ تر آپ کو ملے گا. اس میں زیادہ تر آپ کو معاشرتی جو اصول تھے یا جو زندگی گزارنے کے طریقے تھے وہ آپ کو اتنے زیادہ نہیں ملیں گے, وہ آپ کو ملیں گے مدنی صورتوں میں. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تھے نا مدینہ پاک میں ہجرت کر گئے تھے تو اس کا ہجرت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ ایک جو ہے وہ بنیاد رکھیں, اپنی ریاست کی بنیاد رکھیں. تو اس جب انہوں نے ظاہر بنیاد رکھی تو پھر اس کو چلانے کے اصول بھی ہوتے ہیں, رہنے کے اصول ہوتے ہیں, سارا کچھ. تو وہ جو ہے وہ سارا بیان وہ مدنی صورتوں میں ہے. اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب جو سکھایا گیا نا وہ بھی زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہے کہ ہمیں ان کا کس طرح ادب کرنا چاہیے, ان سے ملنے کا کیا طریقہ ہے, یا ان کے گھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دعوت فرماتے تھے تو اس کس طریقے سے ان کو جانا چاہیے یا ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, وہ سارا کچھ جو ہے وہ مدنی صورتوں میں بیان ہوا ہے, یہ مکی صورتوں میں نہیں ہے. اس طرح ان کے موضوعات میں جو ہے وہ ڈفرینس ہے. یہ ہم اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے کیونکہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. اب آج کریں گے تو ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی, یہ ایک لمبا ٹاپک ہے تو ہم اس کو اپنی نیکسٹ کسی بھی ویڈیو میں, نیکسٹ آنے والی میں یا چند ویڈیو چھوڑ کے کسی بھی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. جی تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہی آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.